فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداغ، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 19ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 220۔ عنوان ہے اسلام میں سازش۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب دنیا کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عاریہ دے دیتی ہیں، اور جب کسی سے اپنا منہ موڑتی ہے تو خود اس کی ذاتی خوبیاں بھی سلب کر لیتی ہے۔ ہر حق کے مقابلے کو ایک باطل آمادہ ہے، ہر راہ راست کے مقابلے میں کبھی ہے، ہر زندہ کے لیے قاتل ہے، ہر دروازے کے لیے کنجی ہے اور ہر شب کے لیے چراغ ہے۔ آپ تاریخ عالم پر نظر کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حکومت اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ سے سازشیں ہوا کی۔ جس روز سے کہ انسانی معاشرہ عالم وجود میں آیا، حکومت کی بنیاد پڑی، اسی دن سے انسان کی اس سے بڑی کوئی تمنا نہ رہی کہ حکومت کے مالک ہم ہوتے۔ اس حصول دولت اور اقتدار کے لیے انسان نے انفرادی حیثیت سے بھی جدوجہد کی اور اجتماعی حیثیت سے بھی۔ نامعلوم کتنی جماعتیں اس جنگ زرگری اور کشاکش اقتدار میں خود اپنے خون میں غرق ہوئیں، اور ریاست اور سیادت کی طمع میں دوسروں کو بھی انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا۔ کوئی قوم بھی اس ہولناک ہلاکت و بربادی سے محفوظ نہ رہی۔ اگلی قوموں میں بہت زیادہ کشت و خون ہوا کیا، کیونکہ پہلے زمانے میں حکومت اور اقتدار کی طمع اور حرص اتنی شدید تھی کہ کسی طرح ان کی روک تھام ممکن ہی نہ تھی۔ جس شخص کو ہلکی سی بھی امید ہوتی کہ میں تخت حکومت تک پہنچ سکتا ہوں، وہ اس کے حصول کے لیے ہر چیز داؤ پر لگا دیتا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی، اس لیے کہ جو شخص حکومت کا مالک ہوتا وہ ہر چیز کا مالک ہوتا۔ ہر طرح کی نعمت، ہر قسم کا اختیار اور اقتدار اور جملہ انواع اور اقسام کے سامان عیش و لذائذ زندگی سلاطین کو میسر تھے۔ وہ سیاہ اور سفید کے مالک ہوا کرتے تھے، ان پر کسی قسم کی جواب دہی نہ ہوتی، نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہوتا، اور اپنے آپ کو اتنا سربلند اور عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے کہ بسا اوقات خدائی کا دعویٰ تک کر بیٹھتے۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے یا حکومت کی حفاظت اور مسنت حکومت پر جمے رہنے کے لیے جو سازشی کارروائیاں اور سیاسی گروہ بندیاں ہوئیں، ان کے ذکر سے تاریخ کے صفحات سیاہ ہیں، اور اتنے بے شمار افراد کا خون بہا ہے کہ نہریں جاری ہو گئی ہیں۔ ہم گزشتہ زمانے کے بادشاہوں کی حکومتوں کی تاریخ کو مختصر لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ یا تو کسی مخالف کی سرکوبی کی داستان ہے یا کسی دوسرے کمزور بادشاہ کو زیر کرنے کا قصہ ہے، یا ان عوام کو کچلنے کی سرگزشت ہے جو بادشاہ کے ظلم اور ستم سے رہائی پانے اور آزادی اور انصاف کے لیے کوشاں ہوئے۔ تو یہ تیاریاں اور یہ کوششیں کبھی تو شر ہی شر ہوتی، ڈکیتی اور راہزنی سے بھی بدتر۔ جس طرح چور ڈاکو پرائے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح حکومت اور اقتدار کے حریص ملک اور دولت اور زمین کی نعمتوں سے بہراندوز ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور کبھی یہ سب کوششیں خیر ہی خیر ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ نیکوکار اور مصلحین رفع شر اور ترویج عدل و داد کے لیے بیٹھے ہوئے حق کو واپس پانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات پر ہمیں دونوں قسم کی سازشوں کے تذکرے ملتے ہیں، وہ بھی جو دولت اور حکومت ہتھیانے یا حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے کی گئی، اور وہ بھی جو چھینے ہوئے حق کو واپس پلٹانے کے لیے ہوئی، یعنی
ظالم اور ستم پیشہ افراد کی حصول دولت اور حکومت کے لیے سازشیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حصول دولت اور حکومت کے لیے جو سازشیں ہوئیں ان میں زیادہ کشت و خون، قتل و غارت ہوا بنسبت ان سازشوں کے جو طالبان آزادی کی طرف سے ظہور میں آئیں۔ اسلام کی تاریخ بھی اسی طرح سیاسی سازشوں سے مملوء ہے، جس طرح دیگر اقوام اور زمانے جاہلیت کے عربوں کی تاریخیں ہیں، لیکن یہ سازشیں نہ تو دعوت اسلامی سے کوئی نسبت رکھتی ہیں، نہ اسلام سے، نہ انہیں جائز ہی قرار دیا تھا۔ اسلام تو صلح، صفائی، نیکی اور حسن سلوک کا خواہاں ہے اور آداب و قوانین اجتماع کا پاس اور لحاظ چاہتا ہے، جبکہ سازش ایسی چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس سازش کی ابتدا اس وقت ہوئی جبکہ قریش والوں نے اپنے جاہ و اقتدار کی حفاظت اور بت پرستی کے عقائد کو محفوظ بنانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے رائے مشورہ کیا۔ قریش والوں کا مشورہ اور ان کی سازشیں ظاہراً تو اپنے آباء و اجداد کے دین و مذہب کی حفاظت کے لیے تھیں، لیکن باطناً سیاسی اغراض اور مقاصد کارفرما تھے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بڑھتے ہوئے اثر و اقتدار نے قریش کی دینی سرداری ختم کر دی تھی، اور اس دینی سرداری کی بدولت انہیں جو فوائد اور منافع حاصل ہوتے تھے وہ ان سے محروم ہو چکے تھے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق سیاست و مذہب دونوں ایک دوسرے سے وابستہ اور پیوستہ تھے۔ جو دینی سردار ہوا کرتا تھا اسی کے ہاتھ میں انتظام ملک کی باغ دوڑ بھی ہوتی تھی۔ اس روز قریش والوں کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ خبر ملی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو مکہ سے مدینہ روانہ کرنے کے بعد اب خود بھی عازم سفر ہیں۔ اس خبر کو سن کر قریش والوں کی آنکھوں میں دنیا تیرہ اور تار ہو گئی، ان کی دلوں پر حزن اور اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ رائے مشورے کے لیے دارالندوہ میں اکٹھا ہوئے، عرب کے دوسرے قبائل کے سرداروں کو بھی شریک کیا، سب سر جوڑ کر بیٹھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رائے مشورہ ہوا کیوں کر ان کی روک تھام کی جائے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، بالآخر طے یہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی منتخب کیا جائے اور یہ کئی آدمی مل کر ایک ساتھ تلواروں سے پیغمبر کا خاتمہ کر دیں۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور بنی ہاشم اکیلے تمام قبیلوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ قریش والوں کی یہ سیاسی سازش اس وقت تک ختم نہ ہوئی جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہولناک اذیتوں، حوصلہ فرسا تمسخر اور استحصا اور دشمنوں کی عداوت اور انتقام کو جھیلتے ہوئے کامیابی کی منزل تک نہ پہنچ گئے، اور آپ کے گرد پاک فطرت جانثاروں کی خاصی تعداد اکٹھی نہ ہو گئی، اور قریش والے بالکل مایوس ہو کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہ ہو گئے۔ مسلمانوں میں بھی باہمی صلح و مشورے ہوئے، مگر ان کی نوعیت دوسری ہوتی تھی۔ یہ صلح اور مشورے عمدہ اور مستحسن مقاصد کے حصول، شر و فساد کے دفعے اور نفاق کے مقابلے میں ایمان کو سربلند کرنے کے لیے ہوتے تھے، جیسے مسلمانوں کا وہ صلح اور مشورہ جو اسود انسی کا قصہ پاک کرنے کے لیے ہوا تھا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ جب اسلام کی مقبولیت کافی بڑھ گئی اور جوک در جوک گروہ اور قبائل حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام کی حقانیت اور صداقت دنیا تسلیم کرنے لگی، تو بعض لوگوں نے لالچ میں آ کر خود بھی دعوی نبوت کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا دعوی رسالت خالی دعویٰ نہیں بلکہ یہ خداوندی عطیہ ہے، اور ان کا دعویٰ محض زبانی ہے۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سب سے زیادہ بااثر اور صاحب جاہ و اقتدار اسود انسی تھا۔ اس نے بڑی جمعیت فراہم کر لی اور اس جمعیت کو ساتھ لے کر یمن جا پہنچا تاکہ وہاں سے جزیرہ عرب کے دوسرے حصوں پر قابض ہونے کی کوشش کرے۔ ایسی صورت میں یہ بات حیرت انگیز نہیں کہ یمن کے بہت سے مسلمان مرتد ہو کر اسود انسی سے جا ملے۔ ان لوگوں کا اسلام ابھی بالکل کمزور تھا، اسلام کی حقانیت اور صداقت ابھی ان کے دلوں پر پوری طور پر گھر نہ کر سکی تھی، اس لیے کہ حجاز میں جو گہوارہ اسلام تھا اور یمن میں جہاں اسود نے جا کر ڈیرا جمایا بہت سے ریگستان اور بے آب و گیا صحرا حائل تھے۔ مکر و فریب کو کسی زمانے میں
ساتھیوں کی کمی نہ رہی۔ جاہل اور نادان افراد بہت زیادہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تردد ہوا کہ کہیں اسود انسی یمن پر فتنہ نہ کھڑا کر دے، کیونکہ ابھی آفتاب اسلام کی ضیاء پاشیاں سرزمین یمن کو پوری طرح منور نہ کر سکی تھیں، اور اسی وجہ سے انسا نے وہاں ایک حکومت کی تشکیل کر لی تھی، اور ارادہ یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں اپنے عاملوں کو فرمان بھیجا کہ سب مل کر اسود انسی کے فتنے کو ختم کرنے کی تدبیریں کریں، اور جس تدبیر سے بھی اس کی سرکوبی ممکن ہو اس میں کوتاہی نہ کریں۔ عاملوں نے باہم رائے مشورے کیے اور انہیں یہی تدبیر مناسب معلوم ہوئی کہ اسود پر ناگہانی حملہ کر دیا جائے۔ عاملوں نے اسود کی بیوی سے سازش کی۔ بیوی نے اس عداوت کے سبب جو اسے اپنے شوہر سے تھی مسلمانوں کو اس کی خوابگاہ تک پہنچایا۔ مسلمانوں نے اس کے سر پر پہنچ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کی نبوت بھی خاک میں مل گئی اور سلطنت اور بادشاہت بھی۔ پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا۔ سب سے پہلے ابوبکر خلیفہ ہوئے۔ اس وقت جزیرہ نما عرب کی جو کیفیت تھی اس سے مسلمانوں کا غافل رہنا ناممکن تھا۔ اسلام نے بہت سے لوگوں کی تمنائیں خاک میں ملا دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ سینہ کینہ اور عدوت سے مملو تھے، اور وہ طاق میں تھے کہ کب موقع ملے اور ہم کھویا ہوا اقتدار اور چھنے ہوئے منافع کو حاصل اور اپنی سرداری اور عزت کو پھر سے بحال کر لیں۔ جب یہ صورتحال تھی تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ گر نہ تھا کہ دینی سرداری اور دنیاوی ریاست دونوں کو ایک دوسرے میں سمو دیا جائے، تاکہ حالات میں استحکام پیدا ہو اور رؤسائے قریش کی طمع اور ہوس کا ہمیشہ کے لیے سدباب ہو جائے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھتے ہی ہوا اور ہوس ان اکابر و معززین قریش کے سینوں میں انگڑائیاں لینے لگی تھیں۔ ان میں باہمی صلح و مشورے ہونے لگے کہ کیسے اس اسلام کی قلاوہ کو اپنی گردنوں سے نکال پھینکیں، جسے انتہائی مجبور ہو کر انہوں نے گلے میں ڈال لیا تھا، اور پھر اپنی سابق گمراہی کی طرف پلٹ جائیں۔ یہ انہی لوگوں کی سازشیں تھیں جن کی بنا پر حضرت ابوبکر کو اپنی 2 برس کی خلافت کا بہت بڑا حصہ ان لوگوں سے لڑنے میں صرف کرنا پڑا۔ حضرت عمر کے عہد میں بھی اسلام کے خلاف ان تیاریوں اور سازشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عمر نے نئے مارکے سر کیے، جدید کامیابیاں حاصل کیں، اور ابھی قیصر و کسریٰ کے کھنڈرات پر اسلام کا قلعہ تعمیر کرنے میں مصروف ہی تھے کہ ایک مجرم کی مہلک تلوار نے ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ابو لولو نے محض ذاتی عداوت کی بنا پر انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی، اگرچہ بہت سے مورخین اسلام اور مشرقین یورپ نے حضرت عمر کی ہلاکت کی وجہ ابو لولو کے کینہ اور عناد قرار دیا ہے، جو وہ ان سے محض اس وجہ سے رکھتا تھا کہ انہوں نے اس کے لگان میں کمی منظور نہیں کی تھی، لیکن بات بعید از قیاس نہیں کہ ابو لولو کا یہ اقدام معززین اور سرداران قوم کی مخفی سازشوں کا نتیجہ ہو، کیونکہ حضرت عمر نے ان لوگوں کو ذخیرہ کرنے، مال ہتھیانے اور ان کے اثر و اقتدار کی بڑی حد تک روک تھام کر دی تھی۔ حضرت عمر اپنے عمال سے سختی کے ساتھ محاسبہ کرتے تھے، ان کی دولت و جائیداد کو آدھا آدھا بانٹ لیتے۔ سعد بن ابی وقاص کو جاہ طلبی کے جرم میں خانہ قید بھی کر دیا تھا۔ یہ سب لوگ اپنے دلوں میں ہزاروں تمنائیں پرورش کر رہے تھے، حکومت اور اقتدار کے خواہاں، اور بیت المال کی دولت کو اپنا خاص حق سمجھتے تھے۔ حضرت عمر ان کے مقابلے میں نرم نہیں ہوئے، نہ ان کے ساتھ دنیا داری اور ریاکاری کا برتاؤ کیا۔ ان لوگوں نے جب اپنی آرزوؤں کا خون ہوتے اور اپنے مقصد میں ناکامی محسوس کی تو ایک شخص کو ورغلا کر ان کا قصہ پاک کر دیا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہوئے، وہ بھی سازشوں کی بھیٹ چڑھے، لیکن ان اسباب میں جو حضرت عمر کی ہلاکت کا باعث ہوئے اور ان اسباب میں جن کی بنا پر حضرت عثمان قتل ہوئے، زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ حضرت عثمان نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سر چڑھا رکھا تھا۔ ان کے متعلق یہ خیال ان کے دل میں قائم تھا کہ یہ قریبی اعزاء میرے بڑے ہمدرد اور شریف طبیعت افراد ہیں۔ ان کا سرغنہ مروان بن حکم تھا۔ حضرت عثمان نے تخت حکومت پر قدم رکھتے ہی حضرت عمر کے مقررہ کردہ ان تمام
आमाल और वलियों को माजूल कर दिया जिन्हें हज़रत उमर की निगाह इंतखाब ने चुना था, और हज़रत उमर ने जिन्हें आदिलाना सीरत की तालीम दी थी और बजाय अपने रिश्तेदारों और क़राबतमंदों की इन्हें फ़ौक़ियत बख्शी थी। फिर हज़रत उस्मान ने क्या किया कि तमाम कलीदी ओहदे अपने ख़ानदान के लोगों के हवाले कर दिए, इनकी मर्ज़ी और ख्वाहिश पर चले, इंतज़ाम मुमलिकत और बैतुलमाल की दौलत उड़ाने में इन्हें आज़ाद छोड़ दिया। तमाम इस्लामी शहरों के उम्माल और हुक्काम जो हज़रत उस्मान ही के अजीज़ और रिश्तेदार थे, उन्होंने खुद मुख्तारी से काम लिया, अपनी हुकूमत की रियायत को खूब लूटा खसूटा और इनकी ज़िंदगी तल्ख कर दी और इनकी गाढ़ी कमाई ले लेकर अपना घर भर लिया। इसी ज़माने में खिलाफत जलील और बदनाम हुई और इसे ज़ाती मुनाफ़ियत, हराम खुदा को हलाल बनाने और दीनी और दुनियावी क़वानीन की मुखालफत करने का ज़रिया समझा जाने लगा। जब मुख्तलिफ शहरों के वफूद ये तवक्को करते हुए कि जिस तरह हज़रत उमर अदल और इंसाफ से काम लेते थे, ये तीसरे खलीफा भी इसी तरह अदल और इंसाफ से काम लेंगे, इन उम्माल और हुक्काम के जुल्म और इस्तबदाद और लूट खसूट की शिकायतें लेकर हज़रत उस्मान के पास आए तो हज़रत उस्मान ने इन्हें तसल्ली दिलासा देकर वापस कर दिया। वो ये उम्मीदें लेकर खुश खुश घर पलटे कि बारगाह खिलाफत से जिन बातों का वादा किया है वो यकीनन शर्मिंदा तामील होंगी। ये लोग अभी रास्ते ही में थे कि एक नाका सवार इन्हें तेजी से जाता हुआ मिल गया। जब इसे पकड़ा और तलाशी ली गई तो मरवान का खत बरामद हुआ जिसमें उम्माल और हुक्काम को ताकीद की गई थी कि ये जो वफूद आए थे, जैसे ही ये वापस पहुंचे इनके सरगन्नों को कत्ल कर दिया जाए। ये लोग उल्टे पैरों दारुखिलाफा मदीना वापस पलटे और मुतालबा किया कि मुजरिम यानी मरवान को हमारे हवाले किया जाए। हज़रत उस्मान ने इनकार किया। इधर से इसरार बढ़ा। हज़रत उस्मान इन लोगों की एक बात भी मानने पर तैयार न हुए। इन लोगों की बरहमी बढ़ती गई और आप से बाहर होते गए और नौबत यह आई कि हज़रत उस्मान खाना नशीन होने पर मजबूर हो गए। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिशें की कि झगड़े माकूल तरीके से निमट जाएं, मगर वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हुए, इसलिए कि हज़रत उस्मान अपनी जगह से ज़रा बराबर हटने पर तैयार न थे। हज़रत उस्मान की ज़िद ने बरहम मजमे को और गज़बनाक कर दिया। इन बाहर से आए हुए वफूद का पहलू इस लिहाज से और कवी हो गया कि मदीना और आसपास के लोग भी इनके साथ हो गए। उन्होंने हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया। जब ख़तरा हद से ज़्यादा बढ़ गया और यकीन हो गया कि घर में जितने लोग हैं वो बच न सकेंगे, तो हज़रत उस्मान के सारे अजीज़ रिश्तेदार इन्हें यका और तन्हा छोड़कर शाम की तरफ भाग गए, जहाँ इनके ख़ानदानी अजीज़ माविया बिन अबी सुफियान गवर्नर शाम इनके चश्म बरा था। सिर्फ गिनती के चंद अफराद हज़रत उस्मान की हिफाजत के लिए मौजूद रहे, जिनके सरदार हसन और हुसैन फर्जंदान अली थे। ये लोग दरवाजे से हटे नहीं, इस ख्याल से कि गज़बनाक मजमुआ हज़रत उस्मान को कहीं नुकसान न पहुंचाए। 40 दिन तक मुहासरा जारी रहा। हज़रत उस्मान के मुखालिफिन मुहासरे को सख्त करते गए। इधर से दिफा करने वालों का अज़म और इरादा भी पुख्ता हो गया, मगर बूढ़े खलीफा की मौत मुकद्दर हो चुकी थी। कुछ लोग दीवार फांद कर घर में घुसे और उनका काम तमाम कर दिया। इसके बाद सबसे बड़ी जो साजिश अरब के तारीख में हुई वो साजिश थी जो अली की जान लेने के लिए की गई। नीस हर उस शख्स की जान लेने के लिए जो आपकी रविश पर चला, जैसे आपके फर्जंदान और अंसार, नीज इनके अलावा दूसरे अफराद भी, जैसे बुजुर्ग तरीन बनी उमैया उमर इब्न अब्दुल अजीज़, जो अपनी कौम और अवामुन्नास में अदालत और हक़ के मसलक पर गामजन रहे, जिनकी ख्वाहिश थी कि अवामुन्नास यूँ एक दूसरे के बराबर हों जिस तरह कंघी के दाने बराबर होते हैं, जिन्होंने फतवाहत और लूट मार का सिलसिला बंद किया, जिसकी वजह से इन्हें कौम में बनी उमैया वालों ने इनके खिलाफ साजिश करके इनका काम तमाम कर दिया। अली के खिलाफ ये ज़बरदस्त और हमगीर साजिश अपनी आगोश में बेशुमार साजिशें समेटे हुई थी। इसके नताइज ये रूनमा हुए कि मुसलमान दो गिरोह में बढ़ गए। शियान अली को सख्त से सख्त अजाब और अकाब में मुब्तला किया गया। तारीख की एक तवील मुद्दत तक बनी हाशिम को मुब्तला मसाइब करने, जिला वतन करने और इन्हें तबाह और बर्बाद करने का सिलसिला जारी रहा। सफ़ा नंबर 226 है। नया उन्वान है कुरैश के दो खानदान।
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اولاد ابی العاص کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو یہ مال خدا کو کھلونا اور بندگان خدا کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ اسی طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہی رشوت خور لوگ ہیں کہ اگر تمہارے حاکم بنا دیے جائیں تو تم میں غیظ و غضب، فخر و ناز، جاہ و جبروت، تسلط اور اقتدار کا مظاہرہ کریں گے اور روئے زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ پیغمبر نے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے نوخیز نوجوان جن کا حوالہ زبان رسول پر آ چکا تھا ہنگامہ خیزیوں اور سازشی کارروائیوں کے لیے اس مکان میں پیدا ہوئے جو یزید بن معاویہ جیسے بے حیاؤں کا گہوارہ تھا۔ پیغمبر نے دیکھا کہ ایک وقت میں یہ جماعت اپنی سرداری اور ریاست کو محفوظ رکھنے کے لیے جنگ اور جدال کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، اور پھر ایک روز حکومت اور امارات حاصل کرنے کے لیے اطاعت قبول کر کے اظہار اسلام بھی کر رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اطراف عالم پر نظر دوڑائی اور ان افراد کو دیکھا تو کرب اور اندھوں کے ساتھ فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ چند نوجوان کون تھے؟ خاندان قریش کی تاریخ کو جس کا میں ذکر کرتے ہوئے کر رہا ہوں اپنی نظر کے سامنے رکھیے تاکہ ان میں سے ایک ایک کی پوری شناخت ہو سکے۔ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی عداوت بہت پرانی تھی، جبکہ ان دونوں کے درمیان حکومت اور اقتدار کی کشاکش پیدا بھی نہ ہوئی تھی بلکہ اسلام کو غلبہ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ تب سے یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ان دونوں کی باہمی عداوت کوئی ایک دو جہتوں سے نہ تھی بلکہ داخلی اور خارجی جتنے قوی اسباب ہو سکتے تھے وہ تمام اسباب ایک ایک کر کے مجتمع ہو گئے تھے۔ قبائلی تعصب، احساس برتری، پرانی کینے، اپنے مقتول عزیزوں کے انتخاب کا جذبہ جو برسا برس سے ورثے میں چلا آ رہا تھا، سیاسی نظریات، ذاتی جذبات، طرز معیشت کی مغایرات، انداز فکر کا اختلاف وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ بہت سی باتیں تھیں جنہوں نے دونوں کو ایک دوسرے کا حریف بنا رکھا تھا۔ بنی امیہ اور بنی ہاشم زمانے جاہلیت ہی سے منصب اور سرداری کے مالک تھے، لیکن بنی ہاشم کی سرداری دینی سرداری تھی اور بنی امیہ کی سرداری سیاسی حیثیت سے تھی، اور یہ تجارت پیشہ اور صاحبان دولت اور ثروت بھی تھے۔ تمام اسلامی مورخین اور مستشرقین یورپ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بنی ہاشم اسلام سے پہلے بت پرست کاہنوں کی طرح جوڑ توڑ اور مکر و فریب کے خوگر نہ تھے۔ نہ اپنی مذہبی قیادت اور دینی سرداری کی آڑ میں وہ سادہ لو عوام کو فریب دیتے، نہ دوسروں کا مال ہتھیا کر اپنا گھر بھرنے کی کوشش کرتے، اور نہ اپنی ذاتی منافعت کو پیش نظر رکھتے، بلکہ وہ اس کے برعکس پروردگار خانہ کعبہ پر ایمان رکھتے اور حلال اور حرام خدا کے دل سے معتقد تھے۔ ان کی شریعت میں مظلوم کی نصرت، بے سہارا لوگوں کی ہمدردی، ظلم کا دفعہ، ناداروں کی حاجت روائی، بے کسوں کی دستگیری واجب تھی۔ وہ اپنے ایمان میں سچے تھے، نہ کسی کو فریب دیتے، نہ نفاق جائز سمجھتے۔ چنانچہ عبد المطلب پیغمبر خدا اور علی ابن ابی طالب کے جد نامدار قریب تھا کہ اپنے ایک ایک فرزند کو اس خدا کی راہ میں قربان کر دیتے، کیونکہ وہ اپنے پروردگار پر ایمان صادق رکھتے تھے اور نظر کر چکے تھے کہ اگر میرے 10 فرزند زندہ رہے تو میں ان میں سے ایک کو آستانہ کعبہ پر خدا کے لیے قربان کر دوں گا، اور انہیں اپنی نظر کی تکمیل تک اس وقت تک اطمینان نہ ہوا جب تک اپنے ایمان کی ہدایت سے یہ یقین نہ کر لیا کہ فرزند کو ذبح کرنا خدا کی خوشی کا باعث نہ ہوگا۔ وہ اپنے عقائد میں پختہ تھے، مظلوم کی مدد، بے آسراؤں کی نصرت اور ہمدردی اور حاجت مندوں کی حاجت روائی میں انہوں نے کبھی کوتاہی نہ کی۔ ان باتوں میں انہیں اتنا اہتمام تھا اور ایسی سچی لگن تھی کہ خاص ان باتوں کے لیے انہوں نے قریش کے چند قبائل کے ساتھ باہمی معاہدہ کر رکھا تھا۔ بنی امیہ اس معاہدے میں شریک نہ تھے۔ اس معاہدے کی خاص دفعہ یہ تھی کہ مظلوم کا ساتھ دے کر اس کا حق دلوائیں گے اور اقتصادی اور معاشی امور میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، صاحبان قوت و طاقت کو ظلم و ستم سے روکیں گے اور لوگوں کو غریبوں کی ایذا رسانی سے باز رکھیں گے۔ اس معاہدے کا سبب یہ ہوا کہ قریش کے ایک شخص نے کسی پردیسی سے کچھ چیزیں خریدیں اور وعدہ کیا کہ اتنی مدت کے بعد قیمت ادا کریں گے۔ مقررہ مدت پر اسی قریشی نے
قیمت ادا نہ کی۔ اسے اپنی خاندانی وجاہت اور اعزہ اور احباب کی طاقت کے بھروسے پر اطمینان تھا کہ قیمت کی ادائیگی پر مجھے کوئی مجبور نہ کر سکے گا۔ پھر جس شخص سے چیزیں خریدی تھی وہ معمولی خاندان کا غریب الوطن اور بے یار و مددگار بھی تھا، لیکن بنی ہاشم اس غریب الوطن کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں اس کا ساتھ دینے، قریشی سے روپیہ وصول کرنے اور داد خواہی اور عدل و انصاف پر باہم عہد و پیمان کر لیا، لیکن یہ عہد و پیمان چونکہ بنی امیہ کے مزاج کے موافق نہ تھا، اس لیے انہوں نے پوری سرگرمی سے اس کی مخالفت کی۔ یہ مذہبی قیادت اور دینی سرداری جو بنی ہاشم زمانے جاہلیت میں نسلاً بعد نسل آبا و اجداد سے بطور میراث پاتے رہے، ان کی طبیعت اور سرشت کے مطابق تھی۔ پاکی فطرت اور شرافت طبعی انہیں اپنے باپ دادا سے ملی تھی۔ ہر اولاد اپنے باپ کے کمالات و فضائل کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ فضل و شرف نسلاً بعد نسل بنی ہاشم میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے پیغمبر خدا کو خاندان بنی ہاشم کے اخلاق اور کمالات کا نمائندہ بنا کر مابعوث پر رسالت کیا، اور ساتھ ہی ساتھ علی ابن ابی طالب کو بھی۔ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، خواہ یہ تاریخ 100 برس کی ہو یا 200 برس کی یا 500 برس بعد کی، آپ دیکھیں گے کہ بنی ہاشم ان سے مراد اولاد ابی طالب ہے۔ تمام اوصاف اور کمالات میں اپنے آبا و اجداد کے پیشرو رہے، جیسے مردانگی و شجاعت، پاکیزہ نفسی، صدق و صفا، وفاداری اور دل و زبان کی یکسانیت باپ دادا میں رہی پوتے اور پرپوتوں میں بھی تاریخ ہر دور میں اپنے ورق الٹ پلٹ کر دکھاتی رہی۔ جو آیا وہ اپنے جد اور پدر کا نمونہ بن کر آیا۔ اگر یہ خاندان فطری طور پر پسندیدہ صفات اور کمالات کا حامل نہ ہوتا، شرافت ان کا ذاتی جوہر نہ ہوتی، تو یہ خاندان طہارت و پاکیزگی کا نمونہ ہرگز نہ بنتا، کیونکہ اس زمانے میں انانیت اور خود پرستی، خوشامد اور جاہ پسندی کی عام طور پر وبا پھیلی ہوئی تھی۔ سبھی کے اخلاق ذلیل و پست تھے اور دنیا اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ پستی میں جانا آسان ہے بنسبت بلندی کی طرف جانے یا اپنی جگہ مضبوطی سے جمے رہنے کے، مگر بنی ہاشم باوجود فضا کی ناسازگاری اور زمانے کے فاسد ہونے کے ذرہ برابر متاثر نہ ہوئے، اور ان کی پاکیزہ فطرت اور فضائل و کمالات جوں کے توں باقی رہے۔ لیکن بنی امیہ اس کے بالکل برعکس تھے۔ یہ لوگ زمانے جاہلیت میں صاحبان تجارت و سیاست تھے، اور جس شخص کے قبضے میں تجارت ہوتی، کوئی بھی بافہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو شخص خود بھی تجارت کا مشغلہ رکھتا ہو اور اس کے عزیز و اقارب بھی تجارت کا پیشہ رکھتے ہوں، وہ اپنی غرض نکالنے کے لیے جو چاہے کر سکتا ہے یا ٹال مٹول سے کام لے۔ بنی امیہ نے ان باتوں کو اپنے لیے پسند کیا کیونکہ یہ باتیں ان کی طبیعت کے موافق تھیں، جیسا کہ بنی ہاشم نے اپنی فطرت اور سرشت کی مناسبت سے پاکیزہ مزاجی، سلامت روی اور عفت و پاک دامنی کو منتخب کیا۔ بنی امیہ ان باتوں میں پوری مہارت رکھتے تھے، مدتوں ہی سے وہ یہی سب کچھ کرتے آ رہے تھے۔ ان باتوں کے تمام اصول و فروع، کلیات اور جزیات کو انہوں نے اتنا برتا تھا کہ یہ سب باتیں ان کی فطرت اور دینیت کا جز بن چکی تھیں۔ وہ مظلوموں کی مدد سے پہلو تہی کرتے تھے، اس لیے کہ مظلوموں کی مدد انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، نہ ان کی دولت میں اضافہ کرتی، بلکہ اس میں کچھ اپنی ہی گرہ سے خرچ ہونے کا امکان تھا۔ اس لیے اس معاہدے میں شرکت اپنے ہی خلاف حجت قائم کرنا اور اپنی ہی گردن پھنسانی تھی۔ بنی امیہ کے مورث اعلیٰ امیہ کو ہاشم جیسی پاکیزہ نفسی اور پرہیزگاری نصیب نہ تھی جو اسے شریف عورتوں سے تعرض کرنے سے باز رکھتی۔ جس وقت کے عبد المطلب علی کے جد اور حرب بنی امیہ معاویہ کے جد میں نزاع ہوئی اور یہ دونوں فیصلے کے لیے نفیل بن ہدی کے پاس گئے، تو نفیل نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ صادر کیا اور ان کی مدح اور ستائش کی۔ عبد المطلب نے ابراہہ کے لشکر کو مکہ سے واپس لوٹنے پر مجبور کیا۔ نفیل بن عقری نے اس میں ابراہہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھی پر سوار ہو کر اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور امیہ عرب کے باپ اور بنی امیہ کے مورث اعلیٰ کے اعمال کی مذمت کی ہے۔ جب خانوادہ ہاشمی کے چشم و چراغ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث پر رسالت ہوئے اور آپ نے اسلام کیے لوگوں کو دعوت دی، تو آپ کی مخالفت یوں تو بہتوں نے کی، مگر سب میں پیش ابو سفیان تھا، جو اس وقت اموی خاندان کا رئیس اور سرگردہ تھا۔ اس نے تمام مشرکین کو آپ کے خلاف بھڑکایا، آپ کے مقابل لا کھڑا کیا۔ آپ کے خلاف جتنی سازشیں اور فوجی تیاریاں ہوئیں، ان سب کا کرتا دھرتا یہی تھا، پیغمبر کے اصحاب و انصار کی ایذا رسانی اور عذاب اور عقاب کی نئی نئی صورتیں اسی نے ایجاد کی۔ اگر ابو سفیان کی یہ مخالفت اور پیغمبر سے اس کی نزاع دینی عقیدے کی روح سے ہوتی، یا وہ اپنے قدیمی اصول اور عقائد کی حفاظت کے لیے سب کچھ کیے ہوتا، تب بھی اس کے لیے تھوڑی بہت عذر کی گنجائش تھی، مگر ہر عقیدے والا، خواہ اس کا عقیدہ صحیح ہو یا غلط، چونکہ دل سے اپنے عقیدے پر ایمان لائے ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ اپنے عقیدے کی حفاظت اور نگہداشت میں کوشش کرے تو اس کے لیے عذر کی گنجائش ہے۔ لیکن ابو سفیان ایسا نہ تھا، اس نے نہ تو کبھی اپنے دل ہی میں اپنے کو معذور سمجھا، نہ زبان ہی سے اپنے آپ کو معذور کہا۔ اس نے پیغمبر کی کسی بھی مذہبی جذبے کے تحت مخالفت نہیں کی، اس کا مقصد محض یہ تھا کہ بنی امیہ کے تسلط اور اقتدار پر آنچ نہ آ جائے۔ وہ تسلط اور اقتدار کے تجارت، نفع پرستی، ذاتی اغراض اور کمزوروں کو غلام بنانا، جس کے بنیادی ارکان تھے۔ اس نے یہ دیکھ کر ہمارا یہ اقتدار جو پہلے ہی سے کمزور اور متزلزل ہے، پیغمبر کے ہاتھوں تباہی اور بربادی سے ہمقرار ہونے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اس نے پیغمبر کے ارد گرد جانثاروں کا عظیم الشان مجمع اور پیغمبر کے سامنے مومنین کا ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر دیکھا، تو اس نے اپنے ابن پیغمبر عباس ابن عبد المطلب سے کہا، ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی۔ یہ فقرہ اس کی زبان سے اسی وجہ سے نکلا کہ جو بلند ترین مقاصد آپ لے کر آئے تھے، جن روحانی تعلیمات کی اشاعت آپ کی پیش نظر تھی، ان کا اسے تصور تک نہ تھا۔ وہی بلند ترین مقاصد اور روحانی تعلیمات جنہیں بنی ہاشم خوب اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اور جن کی اشاعت کے لیے انہوں نے اتنی کوششیں کی کہ اپنی جان پر بھی کھیل گئے۔ مکہ فتح ہو جانے پر ابو سفیان کا گھرانہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن اس کا اور اس کے گھر والوں کا اسلام دشوار ترین اسلام تھا، جو فتح مکہ کے بعد جانا اور پہچانا گیا۔ ابو سفیان اور اس کی زوجہ ہند دونوں کی نظر میں اسلام ذلیل و خوار ہو جانے کے مترادف تھا۔ اسلام لانے کے بعد مدتوں ابو سفیان اسلام کے غلبے کو اپنی ذاتی شکست سے تعبیر کرتا رہا۔ اسلام کی حقانیت کا یہ خیال نہ تھا، بلکہ یہی سمجھتا تھا کہ ہماری ہی بازوؤں میں کسبل نہیں رہا۔ ایک مرتبہ اس نے مسجد میں پیغمبر کو حیران اور شجدر انسان کی طرح دیکھا اور اپنے دل میں کہا، کاش مجھے معلوم ہو سکتا کہ آخر کس چیز کی وجہ سے محمد مجھ پر فتح ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کی اس نگاہ کا مطلب مخفی نہ رہ سکا۔ آپ نے اس کے شانے پہ ہاتھ مار کے کہا، ابو سفیان، میں خدا کی وجہ سے تم پر فتح یاب ہوا۔ پیغمبر اسلام نے مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی اور فتح ہونے کے بعد بھی جہاں تک ممکن ہو سکا اس کی تالیف قلب کی کوشش کی۔ فتح مکہ سے پہلے آپ نے اس کے دختر ام حبیبہ سے عقد فرمایا اور فتح مکہ کے بعد ابو سفیان کے گھر کو جائے امن قرار دیا، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ جو بھی اس گھر میں آ جائے اس کی جان و مال کی سلامتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب افراد جنہیں عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، شاید اس طرح ان کی تالیف قلب ہو اور اسلام سے انہیں جو کراہت ہے دور ہو جائے۔ ان لوگوں میں پیغمبر نے ابو سفیان کو مقدم کیا اور اس کے ساتھ ہر ممکن رعایتیں برتی۔ ان سب باتوں کے باوجود مسلمانوں کو اس کی طرف سے کبھی اطمینان نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ اس کی طرف سے محتاط رہے، نہ خاطر میں لائے، نہ اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ابو سفیان کو یہ بات شاق گزری اور اس نے چاہا کہ مسلمانوں کے دل ہماری طرف سے صاف ہو جائیں۔ اس نے پیغمبر سے لجالت کی کہ معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں۔ جب پیغمبر خدا کی رحلت ہو گئی اور خلافت کے متعلق مہاجرین اور انصار میں، پھر مہاجرین میں اختلاف رونما ہوا، تو ابو سفیان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا
اور اس نے سوچا کہ میں مسلمانوں کے اس رخنے سے گزر کر قریش کی سرداری کے منصب تک پہنچ سکتا ہوں اور پھر اسی راستے پوری ملت اسلامیہ کا سردار بن جانا دشوار امر نہیں۔ وہ عباس اور علی کے پاس پہنچا تاکہ انہیں اپنی مدد اور پشت پناہی کا یقین دلا کر سب کے خلاف کرے۔ اس نے کہا، اے علی اور اے عباس، یہ خلافت قریش کے ایسے قبیلے تک کیسے پہنچ گئی، یعنی حضرت ابوبکر کا خاندان، جو تعداد میں مختصر، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو مدینے کی گلی کوچوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ ابو سفیان یہ سمجھ نہ سکا کہ ہم یہ بات اس علی سے کہہ رہے ہیں جنہیں ایک حق کے عوض ساری دنیا کو فروخت کرنے میں تأمل نہیں، اور جن سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ ابو سفیان کی برہمی اور ناراضگی اس لیے نہیں تھی کہ خلافت بنی ہاشم میں کیوں نہ قائم رہی۔ اگر بنی ہاشم میں قائم رہتی تو ابو سفیان کے غیظ و غضب کی اور بھی انتہا نہ رہتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی قوم اور قبیلے کو ساتھ لے کر ساری دنیا کو بنی ہاشم کے خلاف سب بستہ کر دیتا۔ علی نے انتہائی سکون اور وقار سے اس پر نظر کی اور فرمایا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ابوبکر کی مخالفت میں مدینے کے گلی کوچوں کو سوار اور پیادہ سے بھر دو۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، ابو سفیان، مومنین ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں اور منافقین ایک دوسرے سے دغا و فریب کے خوگر، ایک دوسرے سے بے وفائی کرنے والے ہیں، اگرچہ ان کے مکان ملے ہوئے ہیں اور جسم باہم متصل ہیں۔ ابو سفیان اس طبقہ عمرہ کا فرد تھا جو خود کو اپنے طبقے کے افراد کو دوسرے لوگوں سے افضل اور بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ سید اور آقا ہیں اور عوام ان کے غلام ہیں۔ وہ اسلام کو بھی اپنی ہی نظر سے دیکھتا۔ اس کے نزدیک پیغمبر اسلام کی دعوت اسلام محض حصول حکومت اور اقتدار کی ایک کوشش تھی، اور بس اس کے خیال میں اصول اور مبادی اسلام بتوں کے درمیان کوئی فرق نہ تھا، دونوں ہی چیزیں حصول منافعت کا ذریعہ تھیں۔ جس طرح بت پجاریوں کاہنوں کی آمدنی کا ذریعہ تھے، اسی طرح اصول اور مبادی اسلام بانیان اسلام کی آمدنی کا ذریعہ تھے۔ وہ اس کے علاوہ کچھ سوچ بھی ہی نہ سکا کہ عوام کو اطاعت سے غرض ہے۔ وہ اپنی قوم کے معززین اور اشراف کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اور یہ معززین اور اشراف چاہے کعبے کے پجاری ہوں یا بزرگان اسلام و بت پرستی کے درمیان اس کے نزدیک اگر فرق تھا تو یہ کہ اسلام زیادہ منافعت بخش تھا۔ اس میں نچلے طبقے کے لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری اور اونچے درجے کے لوگوں کے دبدبے اور اقتدار و تسلط اور غلبے کا زیادہ امکان تھا۔ اگر عوام الناس اونچے درجے کے لوگوں کی اطاعت شعاری نہ کریں اور جس طبقے کے غلبہ اور اقتدار کو نہ مانے تو اسلام فضول و بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے ایسی چیز سے بدل دینا زیادہ بہتر ہے جو مفید اور منافعت بخش ہو۔ جب خلافت ابوبکر اور عمر سے ہوتی ہوئی حضرت عثمان کے پاس پہنچی جو بنی امیہ کے خاندان سے تھے، تو ابو سفیان نے سمجھا کہ ہماری خاندانی سیادت اور ریاست ہمارے خاندان میں لوٹ آئی۔ وہ انات جو اس کے دل میں حمزہ کی طرف سے تھا، اسے کھینچ کر حمزہ کی قبر پر لے گیا اور اس نے قبر کو پیروں سے ٹھوکر مار کر کہا، حمزہ اٹھو، دیکھو، جس حکومت کے لیے ہم دونوں برسر پیکار تھے وہ پھر ہمارے پاس واپس آ گئی۔ یہ فقرہ جس تلخی اور حرارت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس کی نظیر ڈھونڈے سے نہ ملے گی۔ اس طرح اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ جبکہ خلافت ابوبکر اور عمر کے قبضے میں رہی، بنو امیہ اپنے دل کا بھید نہ ظاہر کر سکے، نہ وہ منصوبے جنہیں پیش نظر رکھ کر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا ہم موقع ملتے ہی اس حکومت اسلامیہ کو سلطنت اور بادشاہی سے بدل دیں گے، وہ بروکار لانے کا موقع میسر ہوا۔ یہ خیال کرنا انتہائی سادہ ہی ہوگی کہ بنو امیہ مفہوم خلافت سے واقف تھے۔ ان کے نزدیک خلافت اور بادشاہی میں کوئی فرق ہی نہ تھا، نہ وہ خلافت اسلامیہ کے محاسن کا اندازہ کر سکتے تھے۔ ان کا اسلام انتہائی کمزور تھا اور وہ اسلام لائے بھی تو بادل ناخواست تھا۔ ان کی جاہلی عصیبت برابر ٹھوکے دیتی اور مجبور کرتی کہ الٹے پیروں اسی جاہلیت کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ یہ بات وہ کبھی بھولنے پر تیار نہیں ہو سکتے تھے کہ پیغمبر ہمارے خاندان سے نہیں تھے، بلکہ ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تھے جن سے انہیں ہمیشہ کی عداوت تھی۔ ہم اس کے بعد کی فصل میں پڑھیں گے کہ مروان کیسا انسان تھا اور حکومت میں اس نے کیسے کیسے اندھیر کیے اور کتنے نفوس کو اپنی ہوا اور ہوس اور اس پر قربان کیا۔ یہ وہی مروان بن حکم ہے جس نے ایک دن عامل مدینہ کو ترغیب دلائی تھی کہ حسین کو قتل کر دے، اور جب اس نے قتل کرنے سے انکار کیا
تو دوسرے دن لعنت ملامت کی کہ تم نے میری بات نہ مانی۔ مروان حکومت و بادشاہی اور اس کے لذائذ اور نغمات کا طلبگار تھا، جس طرح اس کے آبا و اجداد زمانے جاہلیت میں طلبگار تھے، اور اگر یہ حکومت اور بادشاہی اسے ہاتھ نہ آ سکی تو کسی دوسری اموی کو ملے جو اس کے اعزا اور احباب اور انوار اور انصار سے آوان اور انصار سے ہو۔ بہرحال رہے اپنے ہی خاندان میں ہر پھر کے اس نے حکومت اور بادشاہی پر قبضہ پانے کے لیے جن جن طریقوں سے کام لیا، ان پر نظر کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک بات بھی ایسی نہ تھی جو لوگوں کی ذرہ برابر بھی محبت کا باعث ہوتی۔ عنوان اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔